السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 284 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ سب سے پہلے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ ام حبیبہ یہ کنیت ہے ان کا اصل نام ہے رملہ، اور ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ام المؤمنین بننے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ یہ مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی جب وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، انہیں ہجرت کا شرف حاصل ہے۔ مکہ میں شروع میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی۔ ان کے شوہر تھے عبید اللہ بن جہش، مگر عبید اللہ بن جہش حبشہ جانے کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، نصرانی ہو گئے، اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئیں، بے سہارا ہو گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور اس شادی کی کارروائی کو انجام دینے والے حبشہ کے بادشاہ نجاشی بادشاہ اسمہا رحمہ اللہ پیش تھے۔ نکاح میں نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تقریباً 4000 دینار بطور مہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا، اور یہ کافی موٹی رقم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے۔ دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، تو اس طرح بھی شادی کی گنجائش ہے کہ دلہا اور دلہن کے درمیان فاصلہ ہو، تو دلہے کی طرف سے کوئی وکیل بن جائے اور دلہن کا ولی اس پر راضی ہو، تو پھر یہ شادی ہو جاتی ہے۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، سن 42 ہجری یا 44 ہجری یا 50 ہجری میں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث کی روایت کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تقریباً 65 حدیثیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ترین روایت سنن رواتب کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ دن و رات میں جو سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے تھے، سنن رواتب کی پابندی کرتے تھے، ان کی تعداد 12 رکعت ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ وعن ام حبیبة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواہ مسلم۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، من مانے جو، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، 12 ركعة 12 12، اثنتئی مانے دو، عشرہ مانے 10، 10 دو 12، 12 کا معنی ہوگا 12 رکعتن رکعت۔ من صلی 12 رکعتن، جو شخص 12 رکعت پڑھے، جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے۔ فی یوم و لیلہ، یوم مانے دن، لیل مانے رات، فی یوم و لیلہ دن و رات میں، جو شخص دن و رات میں 12 رکعت پڑھے، یعنی سنن رواتب کی پابندی کرے۔ سنن رواتب فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد شریعت میں رکعات متعین کی گئی ہیں۔ جو سنن رواتب کی پابندی کرے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، بنیا بنایا جاتا ہے، لہو اس کے لیے، بہن ان کے ذریعے، ان کے بدلے، بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں، بنی لہو بیتن فی الجنہ، تو اس کے لیے ان نمازوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ جو شخص دن و رات میں 12 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت میں اس کے بدلے گھر بنایا جاتا ہے۔ رواہ مسلم، مسلم کی روایت ہے، مسلم نے روایت کی ہے۔ وفی روایت تطوعا، اور اس کی دوسری روایت میں تطوعا کا ذکر ہے، یعنی نفلی نماز، تطوعا نفلی طور پر، یعنی فرض نماز کے علاوہ جو 12 رکعت نفلی نماز پڑھے، جس کو سنن رواتب کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، بشارت دی ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ وَزَادَ، اور ترمذی کی روایت میں اسی طرح مروی ہے، وزاد اس میں اضافہ ہے، یعنی اضافہ کیا ہے؟ رکعات کی تعداد واضح کی گئی ہے کہ 12 رکعات پڑھے تو کیسے پڑھے، کب پڑھے؟ کہا اربعن قبل الظہری، اربعن قبل الظہری، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد، یعنی جماعت کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ تو 12 رکعت پڑھنے کی جو تعداد ہے، تو اس کا وقت کیا ہے، کب پڑھنا ہے؟ تو ترمذی کی روایت میں صراحت موجود ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، 4 2 6، مغرب کے بعد 2 رکعت، 6 2 8، عشاء کے بعد 2 رکعت، 8 2 10، اور فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، 10 2 12۔
یہ 12 رکعت سنن رواتب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کی پابندی کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت میں گھر کی بشارت سنائی ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا، اور 5 محدثین نے جو روایت بیان کی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان 5 محدثین نے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے اس کے جو الفاظ ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظ على 4 قبل الظہر و4 بعدها۔ حافظ یحافظ مانے حفاظت کرنا، پابندی کرنا۔ من حافظ على 4 قبل الظہر، جو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کی حفاظت کرے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کی حفاظت کرے، پابندی کرے، و4 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے، حرمہ اللہ تعالی علی النار، حرمہ اللہ تعالی علی النار۔ حرم یحرم مانے حرام کرنا، نار مانے جہنم، آگ۔ حرمہ اللہ تعالی علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حرمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ کس پر حرام کر دیتا ہے؟ جو پابندی کرتا ہے 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت ظہر کے بعد نماز پڑھے۔ حرمہ اللہ تعالی علی النار، تو جہنم کی آگ اس پر اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ من حافظ علی 4 قبل الظہر و4 بعدها، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت کی حفاظت کرے اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی حفاظت کرے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، یعنی 8 رکعت پڑھے، حرمہ اللہ تعالی علی النار، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور بعض روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت اس میں 2 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ اس سے پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور 2 رکعت دونوں کی گنجائش ہے، البتہ سنن رواتب کی اصل تعداد 12 رکعت ہے، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 12 رکعت کا واضح ثبوت موجود ہے۔ تو جن روایتوں میں 12 رکعت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس میں ظہر سے پہلے 2 رکعت کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 10 رکعت کے 10 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور دونوں روایت متفق علیہ ہے، دونوں روایت صحیح ہے، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت جو ہے، فضیلت وہ کس پر ہے؟ 4 رکعت پر ہے۔ ثواب اور افضلیت اور بہتر عمل یہی ہے کہ 12 رکعت کی پابندی کی جائے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائے۔ اور جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد 4 رکعت کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو جس روایت میں ظہر کے بعد 2 رکعت کا ذکر ہے تو 2 رکعت بھی پڑھیں اور 4 رکعت بھی پڑھ لیں، اور بعض اہل علم نے بھی کہا کہ 4 رکعت یہاں جو پڑھنے کی بات کہی گئی ہے تو ظہر کے بعد 6 رکعت ہو گئی، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 4 رکعت یہ نماز جس کی فضیلت یہاں بیان کی گئی کہ حرمہ اللہ تعالی علی النار۔ تو ظہر کے بعد 2 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد 4 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، اور
ظہر کے بعد 6 رکعت بھی پڑھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی 6 رکعت اگر پڑھتا ہے، یعنی 2 رکعت سنن رواتب اور 4 رکعت اور، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ 4 رکعت جو پڑھنے کی روایت ہے، اس کو 2 سلام سے پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اور اگر کوئی شخص 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتا ہے، ایک تشہد کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی 4 رکعت ایک سلام سے پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ 2 سلام سے پڑھا جائے۔ تو 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد، اس کا بھی ٹھوس ثبوت ملتا ہے۔ جو پڑھے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنن رواتب کی کیا اہمیت ہے، نفل نمازوں کی کیا فضیلت ہے۔ فرد نماز کا مقام اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ سنت اور نفل کی فضیلت ہے تو فرد نماز کی پابندی کرنے والا کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کا کیا مقام اور درجہ ہو سکتا ہے۔ حدیث کا دوبارہ ترجمہ دیکھیے۔ وَأَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے، آپ فرما رہے تھے من صلی اثنتئی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ، کہ جو آدمی دن و رات میں 12 رکعت پڑھے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ بنی لہ بنایا جاتا ہے، بہن اس کے بدلے نوافل کی پابندی کی وجہ سے، بیت فی الجنہ جنت میں گھر، یعنی جو آدمی 12 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ رواہ مسلم وفی روایت تطوعا، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نفلی طور پر، نفلی نماز۔ وللترمذی یہ نہ ہوا اور ترمذی کی روایت میں اسی طرح ہے، وزادہ وللترمذی نحوہ وزادہ، اور ترمذی کی روایت میں اسی طرح ہے، یعنی جو 12 رکعت پڑھے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے، وزادہ، اور یہ اضافہ ہے، کیا اضافہ ہے؟ اربعا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، یعنی رکعت کی تعداد واضح کی گئی ہے۔ ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ وللخمسۃ عنہا، اور 5 محدثین نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ کون ہے 5 محدثین؟ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ۔ 5 محدثین نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 4 قبل الظہر، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت کی حفاظت کرے، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے، حرمہ اللہ تعالی علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، یعنی آدمی جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت۔ تو 4 رکعت ظہر سے پہلے یہ بھی ثابت ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل 4 رکعت ہے۔ اور ظہر کے بعد 4 رکعت جو پڑھنے کی بات بیان کی گئی ہے، 2 رکعت ثابت ہے، 4 رکعت بھی جائز ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ 4 رکعت کی مستقل الگ سنت ہے، 2 رکعت سنن رواتب میں سے ہے، اور 4 رکعت یہ کیا ہے؟ غیر سنت مؤکدہ میں سے ہے، تو 6 رکعت ہو گئی۔ تو 6 رکعت بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تمام روایتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، یعنی جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، سنن رواتب کی اصل تعداد 12 ہے۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ سنن رواتب کی تعداد کتنی ہے؟ 12 رکعت ہے۔ 12 رکعت کیسے ہے؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ کل تعداد 12 ہوئی۔ دوسری باتیں معلوم ہوئی، سنن رواتب کی فضیلت، کہ جو آدمی سنن رواتب کی 12 رکعت کی پابندی کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر ہم گھر بناتے ہیں، بناتے بناتے ہم مقروض ہو جاتے ہیں، بناتے بناتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر اس گھر سے ہماری لاش نکلتی ہے، دنیا چھوڑنا پڑتا ہے۔ جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، جنت میں محل بنایا جاتا ہے، ایسا گھر جہاں سکون ہے، سلامتی ہے، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، غم نہیں، آدمی خوشحال رہے گا، سلامتی کی زندگی ہے، امن و امان کی زندگی ہے۔
ایسی جگہ پر گھر بنایا جاتا ہے. ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور جنت کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے, اور نماز کی پابندی کرنا چاہیے, نوافل کی پابندی کرنا چاہیے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنن رواتب کی حفاظت اور پابندی کی فضیلت. کیا فضیلت ہے؟ جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنن رواتب یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ نفل ہے. سنن رواتب یہ کیا ہے؟ نفل ہے, سنت مؤکدہ, یعنی ایسی سنت جس کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے, یعنی واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت ثابت ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت ثابت ہے. 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں ظہر سے پہلے بھی اور ظہر کے بعد بھی. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی جنت برحق ہے, اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی جہنم برحق ہے. ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی نماز کی حفاظت اور نماز کی فضیلت. جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے. نماز کی پابندی, یہ نماز کی پابندی جنت کے داخلے کا سبب ہے, جنت کے داخلے کا سبب اور ذریعہ ہے. جو آدمی نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے, یعنی 8 رکعت پڑھے, تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے, یعنی وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا, جہنم میں وہ نہیں جائے گا, اور جہنم میں نہیں جائے گا یہ ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ان سنن رواتب کی حفاظت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے, اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.